چھوڑے دے نسد میں روز چلنا یا رسول اللہ چھوڑے دے نسد میں روز چلنا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں مدنی مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں پر کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں جدوں دیکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں جدوں ویکھاں مسافر شہر تیرے نوں کیویں وقت دے ہوئے ہنجواں ٹھلاں یا رسول اللہ کیویں وقت دے ہوئے ہنجواں ٹھلاں یا رسول اللہ اج یاد مدینہ آندا اے رج رج کے میں روندے اج یاد مدینہ آندا اے رج رج کے مینوں روندے لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے مینوں ہنجواں دے ہار پرون دیو رب کرے
مدینے نوں جاواں رب کرے مدینے نوں جاواں رو عرض کرو دربانا نوں میرا یمنا پیر مقدر دا مینوں جالی کول کھلون دیو جالی کول کھلو کے تے مینوں ہنجواں دے ہار پرون دیو مینوں میری غریبی نہیں آن دیندی مدینے یا رسول اللہ کنے وقت دے ہوئے ہنجواں ٹھلا یا رسول اللہ دن آئے کہ میں بھی ڈرتے آواں یا رسول اللہ میں چونکے جانیاں اکھیاں تے لاواں یا رسول اللہ نہ جنت راس آندی ہے میرے آقا نہ جنت راس آندی ہے کہ نہ کعبے جان دا مسئلہ مدینے وچ ایک دے کلی میں پاواں یا رسول اللہ چڑی غم دی خنیری تے جلدی جان میری چڑی غم دی خنیری تے جلدی جان میری میں سرما خاک دا اکھیاں چ پاواں یا رسول اللہ چلو سیو عرب چلیے دعا سونے دا چل ملیے جدائیاں دے دکھڑے میں کس نوں سنا میرا دل بھی چاہندا مدینے نوں جاواں بلاوے جے سونا مدینے دا والی تے رج رج کے ویکھاں سنہری او جالی کرو میرے آقا میرے بندگاں میرا دل بھی چاہندا مدینے نوں جاواں بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت دیکھن دی کدے دیکھن تو پہلے مرنا جاواں یا رسول اللہ قسمت بندی مدینے دے وچ جا کے گئے جگوں وقتیاں دی کاش کتا مدینے دا میں ہوندا او قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی تب دل نے دتی صدا فوراں نہ ہزار سائیں خبردار ہو جا تیری کی مجال کمینے آئے کرے ریس مدینے دے کتیاں دیے تیری کی مجال کمینے آئے کرے ریس مدینے دے کتیاں دی وائے نی تیبہ جاندی ہے آکھی میرے دلدار سرکار ہنتے صد لو قدماں چے اوگنہار تھکیاں اکھیاں میریاں مکیاں ٹانگاں تیریاں تڑپاں ہجر وچ رات دن ترساں تیرے دیدار کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ اور شاید آقا دی بارگاہ ہوا دے ذریعے اپنی التجا پیش کر رہے ہیں ہوائے پگ دیے لے جا
اترو میرے نی تیرا کیڑا مل لگدا ہوائے بگدیے لے جا مدینے اترو میرے نسیمہ جان بے بتہا گزر پن نسیمہ نسیمہ جان بے بتہا گزر پن زہوان محمد را خبر پن ہوائے بگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ تے آکھی ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ جنانوں عشق تیرے دا کدے پانی نہیں لیا جنہاں نے عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے شک ہوگی تے دیکھ لیا کے قبراں تے دیوے بل دے عشق سرکار ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کے ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا جنانوں عشق تیرے تاک دے پانی نہیں ملیا دلاں دیاں یو صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وقت سمندر لم جاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شاہ تو سرا جانا البحر والا والموج ترا من بے کس طوفان ہوش ربا یا رسول اللہ مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی آتش وسخاک انا فی آتش وسخاک یتم اے گیسوے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رمجم 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 برسن ہارے رمجم رمجم تو بوندی درد گرا جانا ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وقت سمندر چوں تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں
یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انشاءاللہ بقایا انشاءاللہ پھر زندگی آج کی اس محفل کے لیے یہ طے پایا تھا کہ ہم 7 بجے شروع کریں گے اور 11 بجے صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے، لیکن مہمانوں کو جمع ہونے میں کچھ دیر لگ گئی اور محفل 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے اسی 1 گھنٹے کا مطالبہ کروں کہ آپ نے جمع ہونے میں جو 1 گھنٹہ تاخیر کی تھی وہ 1 گھنٹہ ہمیں اور دے دیجئے۔ ہمارے 2 مہمان ابھی باقی ہیں، جس طرح کہ آپ کو ہمارے محترم صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب ابھی متعارف کروائیں گے۔ آج دراصل چاند کے حساب سے 21 رجب ہے۔ آج کی تاریخ میں ہی میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ ان کی اصل تاریخ وصال کی 21 رجب ہے۔ یہی تاریخ میرے دادا جان کی بھی ہے، شاید مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ حضرات سے اتنی توقع کروں گا، خاص طور پہ وہ حضرات جو دور سے آئے ہیں، یہ محفلیں روز روز نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے سنا ہمارے شبیر احمد گوندل صاحب شرپور سے آئے، محترم حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب لاہور سے تشریف لائے، ایک اور پنجاب سے آئے ہوئے مہمان ہیں جن کو حافظ بجلی کہہ کے متعارف کروایا گیا ہے، حافظ محمد طاہر صاحب، کیونکہ یہ ایک زمانے میں اکیلے ساری رات نعت پڑھتے تھے تو وہ بجلی بھر دیتے تھے، تو اس کا نام ہی بجلی پڑ گیا کہ ان کو چھیڑنا نہیں ورنہ کرنٹ لگ جائے گا۔ ساری رات پڑھا کرتے تھے۔ اب ان کی عمر وہ نہیں رہی، مگر پڑھنے کا ان کا جو انداز ہے وہ آج تک کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک نعت خوان اور ہیں، صرف 2 احباب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ یہ محفل آپ کو ہر سال معلوم ہے میرے بھائی حامد ربانی اکاڑوی سجاتے ہیں، میں اس کی محفل مسجد میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے لیے رجب کی 3ری جمعرات اور جمعہ میں نے مخصوص کیا ہوا ہے۔ آپ سب کی آمد کے شکریہ کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں کہ ان 2 حضرات کو محبت سے سنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور جو تاخیر ہوئی ہے انشاءاللہ ظاہری طور پر کچھ مسائل، کچھ عوامل ایسے ہوں گے جو دشواری ہوگی، لیکن انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا۔ میں اپنے مختوم و محترم اپنے استاد گرامی جن کے بارے میں آپ کو شہریار قدوسی صاحب نے متعارف کروایا، یہ وہ ہیں جو 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تفسیر و حدیث پڑھاتے ہوئے۔ ان کی عمر گزری، ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں، جن میں سے ان کے ایک شاگرد میرے والد صاحب قبلہ بھی تھے۔ تو بعد میں ہم ان سے بھی 2-4 دعائیہ کلمات ضرور سنیں گے، تو آپ حضرات اس وقت تک تشریف رکھیں۔ شکریہ۔ کیا کیا نہ دیکھا، ان کو دیکھا تو ان سا نہ دیکھا، اور در ہی گر مصطفیٰ کا نہ دیکھا، در ہی گر مصطفیٰ کا نہ دیکھا، سب برابر ہے دیکھا نہ دیکھا۔ در ہی گر مصطفیٰ کا نہ دیکھا، سب برابر ہے دیکھا نہ دیکھا۔ پانے والوں کے دامن بھرے ہیں، دینے والے کو دیتا نہ دیکھا۔ پانے والوں کے دامن بھرے ہیں، دینے والے کو دیتا نہ دیکھا۔ آدمی کر اگر فدا نہ ہوا، آدمی کر اگر فدا نہ ہوا، وہ بشر کیا ہوا ہوا نہ ہوا۔ سامعین محترم، جناب شبیر گوندل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ نعت پڑھیے، کبھی ثنا کیجیے۔
नात पढ़िए कभी सना कीजिए, हक मोहब्बत का यूं अदा कीजिए, और उनकी यादों के शबनमी मोती अपनी पलकों पे चुन लिया कीजिए। उनकी यादों के शबनमी मोती उनकी गली में चश्मे तमन्ना बिछाई जाए, उनकी गली में चश्मे तमन्ना बिछाई जाए, और पलकों पे आंसुओं की किनारी लगाई जाए। और इश्क़ रसूल है तो सुकून की दुआ न मांग, इश्क़ रसूल है तो सुकून की दुआ न मांग, जब लग गई ये आग तो क्यों कर बुझाई जाए। और जिसका ये कौल है कि बुरे हैं सभी मेरे, किस्मत उसी के दर पे ना क्यों आजमाई जाए। तो उनकी यादों की शबनमी मोती अपनी पलकों पे चुन लिया कीजिए, और सुर्ख किरणें झुलस न दे हमको, सब्ज़ गुंबद तले रहा कीजिए। सामीन मुहतरम, जैसा कि हजरत मौलाना मोहम्मद कौकब नूरानी उकाड़वी इरशाद फरमाया, दो मुहतरम सनाखा जिनमें एक जनाब अलहाज सईद हाशमी और दूसरे अलहाज हाफिज मोहम्मद ताहिर, ये दो हजरात मदसराई की सआदत हासिल करेंगे। जिस मोहब्बत के साथ मौलाना मोहम्मद कौकब नूरानी उकाड़वी ने यहां हम लोगों को बैठने की तलकीन की है, जब वो ये बात इरशाद फरमा रहे थे, सिर्फ बगर्ज़ इस्लाह अर्ज कर रहा हूं कि जाहिर है उनका इल्म, उनका मर्तबा मुझसे बहुत बड़ा। ये जो कैफियत यहां कोई शख्स महसूस करेगा। मैं पढ़ रहा था, एक सहाबी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत कतादा बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक रात मदीना मुनव्वरा में सर्दी बहुत ज्यादा थी, मौसम सख्त था और इतना अंधेरा छाया हुआ था कि अक्सर सहाबाए कराम मस्जिद नबी में नमाज इशा के लिए ना आ सके। हजरत कतादा बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि आज लोगों की आमद कम होगी, क्यों ना मैं चला जाऊं जरूर, आज मुझे जियारत का मौका ज्यादा मिल जाएगा। वो सोचकर मस्जिद नबी में आए। जब बिजली चमकी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा, इरशाद फरमाया, कतादा इतने सख्त मौसम में भी चले आए। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो इरादतन आया हूं, मैंने सोच लिया था कि आज आपकी जियारत का मौका ज्यादा मैसर आ जाएगा, खास तौर पे चला आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूर हुए। आपने इरशाद फरमाया, जब नमाज पढ़ लो तो मुझसे मिलकर जाना। नमाज अदा करने के बाद दर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूखी हुई टहनी कतादा के हाथ में दे दी और कहा, कतादा रात बहुत गुजर गई है, अंधेरा बहुत है, ये टहनी ले लो, जब अपने घर की तरफ जाओगे तो 10 हाथ आगे और 10 हाथ पीछे रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। हजरत कतादा फरमाते हैं कि जब मैं उस सूखी हुई टहनी को लेकर चला तो मेरे चारों तरफ इतनी रोशनी फैल गई कि मैंने जिंदगी में इतना नूर फिर कभी नहीं देखा। और यही है हजरत कतादा बिन नौमान, ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े, तीर अपने ऊपर रोकते जाते थे, एक तीर आकर इनके आंख में ऐसा लगा कि ढेला निकलकर बाहर आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप अशबार हो गए। आपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मेरे इस मोहब्बत करने वाले ने मेरा इज़्ज़त इकराम बाकी रखने के लिए अपने चेहरे पर यह तीर दे दिया है, तो इसकी ज़ेबाई से वापस लौटा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेला उठाकर कतादा की आंख में रखा। वो फरमाते हैं कि मेरी आंख पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई, बीनाई पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, और उस आंख में फिर जिंदगी भर कभी कोई तकलीफ ना हुई।
یہ محافل وہ ہے عشق محبت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم یہ اظہار کر رہے ہیں اس محبت کا. اس میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی کیا بات ہے، لوگ تو اپنی جان دینے کے لیے کرتے ہیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالی جس حوالے سے، جس توسط سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے آج، کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی موقع عنایت فرمائے، اور جو اس کے کامل اثرات ہیں وہ ہمارے قلوب پر مرتب فرمائے. تو سامعین محترم، اب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ممتاز و محترم ثنا خان کہ پچھلے دنوں کراچی میں ان محترم ثنا خان کے مداحوں نے، بہی خواہوں نے، مختلف تنظیموں نے مل کر ان کی سلور جبلی کا اہتمام کیا، اور فاران آڈیٹوریم میں بڑا شبائق بڑی عظیم تقریب منعقد ہوئی جس میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. میں نے جب ابتدا میں تذکرہ کیا تھا تو میں ایک خاص طور پر روک دیا تھا کہ جب کراچی میں نوجوانوں نے نعت پڑھنی شروع کی ہے تو پہلا نام جو سامنے آیا ریڈیو پر اور آواز گونجی وہ الحاج سعید ہاشمی تھی، اور 27 سال انہوں نے الحمدللہ بڑے ذوق و شوق سے نعت پڑھی ہے. ان کی اپنی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. جو ان کا انداز ہے، جو اس میں عقیدت ہے، اس سے آپ واقف ہیں. اب میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں محترم جناب الحاج سعید ہاشمی کو اسی فکر پر مدعو کروں گا کہ مجھ سے وہ باتیں کریں چپ چاپ میں سنتا رہوں، وقت تھم جائے زمانے کو قریب آنے نہ دوں، اور اس کی رحمت ایک سمندر کی طرح مجھ کو ملے اور اس کو بے قصوں میں قطرہ قطرہ بانٹ دوں. سامعین محترم جناب الحاج سعید ہاشمی صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر یہ محفل نعت شریف منعقد ہے. مجھے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بچپن ہی سے تعلق رہا ہے کہ میرے والد مرحوم مجھے اکاڑوی صاحب کے جلسوں میں لے جایا کرتے تھے، اور یہ اس وقت آج سے 35 سال پہلے کا کراچی آج کا کراچی نہیں ہے، بلکہ اس وقت کیفیت کچھ اور تھی، آج کیفیت کچھ اور ہے. جس وقت اکاڑوی صاحب کی تقریر ہوتی تھی تو پوری کراچی سے لوگ سمٹ کے وہاں پر آیا کرتے تھے، اور انتہائی کڑاکے کی سردی میں بھی لوگ آیا کرتے تھے. بڑی عقیدت اور محبت سے اکاڑوی صاحب کی تقریر سنتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکاڑوی صاحب کے بعد ابھی تک خلا باقی ہے، اور اکاڑوی صاحب نے خاص طور پر عوام اہل سنت کو اپنے مسلک سے روشناس کرایا، اعلیٰ حضرت سے روشناس کرایا، اور ایک وہ گرا قدر خدمت انجام دی کہ جو ایک بڑے سے بڑا ادارہ بھی انجام نہیں دے سکتا تھا. اکاڑوی صاحب اپنی تقاریر میں اکثر بیشتر اعلیٰ حضرت کے اشعار پیش کیا کرتے تھے بڑی عقیدت اور محبت سے. تو ہمیں بھی اکاڑوی صاحب کو سن کر محفل میں نعت شریف پیش کرنے کا اور مزید شوق پیدا ہوا، اور جب بھی آپ کی تقریر ہوتی تھی تو ہم اس میں نعت شریف پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. میرے بڑے بھائی محمد شفیق صاحب تو ان کے اتنے معتقد اور مرید جیسی کیفیت تھی ان کی، وہ تو ان کے سیکریٹری بھی تھے. غلام حیدر صاحب بھی ماشاءاللہ، اور دوسرے حضرات ہوتے تھے، میرے بھائی ہوتے تھے، بڑے معتقد تھے. ہمارا پورا گھرانہ اکاڑوی صاحب کا بڑا معتقد تھا، اور اکثر بیشتر آپ کی تقریر میں میں سنتا تھا کہ جب آپ مدینہ شریف کا ذکر فرماتے تھے تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کبھی اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے کہ میں بھی مدینہ شریف جاؤں. اور اس میں اپنی تقریر میں بارش کا بھی کبھی کبھی ذکر کرتے تھے، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار جب میں مدینہ شریف جاؤں تو وہاں کی بارش بھی دیکھوں. تو سبحان اللہ، جب سن 84 میں میری پہلی بار حاضری ہوئی
تو الحمدللہ یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب تھی جو وہاں موسلادھار بارش ہوئی، اور پھر اس کے بعد فوراً مجھے قاضی صاحب یاد آ گئے اور میں نے ان کے لیے بڑی دعائیں کی، اور اس کے بعد دن میں بھی سبز گنبد کے نیچے مجھے وہاں نہانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس کے 2-4 روز کے بعد ہی مجھے یہ اطلاع ملی وہاں کے حضرت علامہ ہم سے جدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کا فیض قیامت تک جاری ہو سکے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے اس بات میں مجبور کیا کہ جو قاضی صاحب سے میرا تعلق رہا ہے اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کروں۔ تو ایک مرتبہ پنجاب سے ان کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے، میں اس وقت ریڈیو پاکستان میں ملازمت کرتا تھا، اور یہ غالباً 73 یا 74 کی بات ہے کہ انہوں نے ان سے تعارف کرایا کہ یہ ہے سید ہاشمی صاحب جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی ذات شریف لمیات نذیر پڑھی ہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، مختصر اپنے گلہائے خدمت پیش کرتا ہوں۔ حامد ربانی صاحب نے اپنا نورانی صاحب نے کوکب نورانی صاحب نے بڑی محبت سے بلایا ہے، مجھے وقت کا بہت احساس ہے، لہٰذا صرف چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں، اور اپنا جو وقت ہے وہ میں حافظ طاہر بجلی صاحب کو دیتا ہوں۔ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تیرے کرم سے ہمیں کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے ہمیں کون سی شے ملی نہیں، بس جھولی ہماری تنگ ہے، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، پڑھے صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، 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 اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو
خدا چاہتا ہے، درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، ثنا خان بنایا ثنا کو بنایا، ثنا خان بنایا ثنا کو بنایا، ثنا خان بنایا ثنا کو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ چند اشعار اعلیٰ حضرت نواز شریف کو پیش کر کے اجازت چاہتے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے دیوار تمہارے لیے، سب کہیے ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے دیوار تمہارے لیے، صبا چلے وہ پھول کھلے کہ دن بھرے، صبا چلے کہ باغ کھلے، وہ پھول کھلے کہ دن بھرے، صبا سلامی کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے،
لیوا کے تلے سلام میں تمہیں رضا کی زبان تمہارے لیے. اور جب لیوا کے تلے رضا کی زبان کھلے تو رضا عرض کرے لم یاتی نذیروں کا فی مدد لم یاتی نذیروں کا فی مدد مثل تم شد پیدا جانا مثل تم شد پیدا جانا جگراجی کو تاج تورے سد سوئے جگراجی کو تاج تورے سد سوئے جگراج کو تاج تورے سد سوئے سد سوئے جگراجی کو تاج تورے سد سوئے تجھے کو شہید و سرا جانا ہے تجھے کو شہید و سرا جانا. البحر علا والماء طغى من بك طوفان حشربا من بك طوفان حشربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا کوئی نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطش وسحاقة آئے گے سوئے پاک ابر قدم آئے گے سوئے پاک ابر قدم برسن ہارے رمجھم رمجھم برسن ہارے رمجھم رمجھم بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا ناچار سے راہ پڑا جانا. لم یاتی
نذيرك في نهر لم يأتي نذيرك في نهر مثل تمشد پیدا یہی ایک صلاح چاہیے، عشق احمد سے دل کو جلا چاہیے، نام سرکار کو کر لو ورد زبان، جملہ امراض سے کر شفا چاہیے، نام سرکار کو کر لو ورد زبان، جملہ امراض سے گر شفا چاہیے، اور یاوری کر محمد کی مطلوب ہے، یاوری کر محمد کی مطلوب ہے، نام نامی سے پہلے بھی یا چاہیے، نام نامی سے پہلے بھی یا چاہیے، یاوری کر محمد کی مطلوب ہے، نام نامی سے پہلے بھی یا چاہیے، اور شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، شعر کہنا شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے، یاوری کر محمد کی مطلوب ہے، نام نامی سے پہلے بھی یا چاہیے۔ حضرات محترم، الحاج سعید ہاشمی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اب آپ کے سامنے وہ ممتاز و محترم ثنا خان، جن کی زندگی کا طویل ترین حصہ ثنائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر گیا ہے، بارہا در اقدس پر حاضری کی سعادت انہیں حاصل ہو چکی۔ بظاہر تو تعلق ان کا چیچا وطنی سے ہے، لیکن نعت خاں کے لیے کسی مقام یا کسی شہر یا کسی علاقے کو مخصوص کرنا مناسب نہیں۔ جب یہ نعت پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نعت پڑھتا ہے، فرض سے عرش تک ایک رسائی ہوتی ہے، پھر کیسے محدود کر دیا جائے۔ الحمدللہ تشریف لائے ہیں اور اب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں حافظ صاحب سے کہ خاصی تاخیر ہو گئی، آپ بھی شروع ہی سے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ یقین رکھیے دنیا کی کسی محفل میں تاخیر ہو جائے، روز محشر انشاءاللہ اتنی تاخیر نہیں ہوگی۔ حافظ محمد طاہر۔ زبانی محفل جناب حامد ربانی صاحب کاروی ورانی صاحب دانی ذلکم، صدر محفل حضرت مفتی وقت علامہ شیخ القرآن مولانا غلام علی صاحب کاروی، پیر طریقت نائب شاہ طرابلس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ۔ دوستو السلام علیکم۔ انشاءاللہ میرے ذمے ایک دو فرمائشیں بھی ہیں، لیکن آپ کا وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا۔